باب نمبر 81 جنازے کے لیے کھڑا ہونا۔ حدیث نمبر 2001 سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا ذکر کیا گیا حتیٰ کہ اسے رکھ دیا جائے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے پھر بیٹھ گئے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2002 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے، اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں تو ہم بھی بیٹھ گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2003 سیدنا برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں روانہ ہوئے، پس جب ہم قبر تک پہنچے تو وہ ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، پس آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 82 شہید کو اس کے خون سمیت دفن کرنا۔ حدیث نمبر 2004 سیدنا عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا انہیں ان کے خون سمیت دفن کر دو، اللہ کی راہ میں جو بھی زخم لگتا ہے تو وہ قیامت کے دن بہتے خون کی حالت میں آئے گا، اس کا رنگ خون کے رنگ جیسا ہوگا جبکہ اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو جیسی ہوگی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 83 شہید کو کہاں دفن کیا جائے۔ حدیث نمبر 2005 عبید اللہ بن معیہ نے بیان کیا طائف کے دن 2 مسلمان شہید کر دیے گئے، انہیں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں وہ شہید ہوئے تھے۔ ابن معیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ حدیث نمبر 2006 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں کی طرف لے جاؤ جبکہ انہیں احد سے مدینہ منتقل کیا جا چکا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2007 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کو ان کی شہادت گاہ میں دفن کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 84 مشرک کو دفن کرنا۔ حدیث نمبر 2008 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کے گمراہ بوڑھے چاچا فوت ہو گئے ہیں، اسے کون دفن کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائے اپنے والد کو دفن کرے اور کوئی نیا کام نہ کرنا حتیٰ کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ پس میں نے انہیں دفن کیا، پھر آیا تو آپ نے مجھے حکم فرمایا تو میں نے غسل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی اور ایک دعا ذکر کی وہ مجھے یاد نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 85 لحد اور شک۔ حدیث نمبر 2009 سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میرے لیے لحد تیار کرنا اور میری قبر پر کچی اینٹ نصب کرنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2010 عامر بن سعد سے روایت ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا میرے لیے لحد تیار کرنا اور مجھ پر کچی اینٹ نصب کرنا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2011 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے لحد ہے جبکہ ہمارے علاوہ دوسروں کے لیے شق ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 86 قبر کو گہرا کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 2012 سیدنا ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم نے غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے لیے الگ الگ قبر کھودنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو گہرا
کھودو اور اچھی طرح بناؤ اور ایک قبر میں 2 اور 3 کو دفن کرو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسے مقدم کریں؟ آپ نے فرمایا ان میں سے جو قرآن زیادہ پڑھنے والا ہے اسے مقدم کرو۔ انہوں نے فرمایا میرے والد ایک قبر میں 3 میں سے تیسرے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 87 قبر کو کشادہ کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 2013 سیدنا ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب احد کا دن تھا تو کئی ایک مسلمان شہید کر دیے گئے اور کئی ایک زخمی ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھودو کشادہ کرو اور قبر میں 2 اور 3 دفن کرو اور ان میں سے زیادہ قرآن پڑھنے والے کو مقدم کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 88 لحد میں کپڑا رکھنا۔ حدیث نمبر 2012 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا تو آپ کے نیچے سرخ چادر رکھی گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 89 وہ اوقات جن میں مردوں کو قبر میں دفن کرنا منع ہے۔ حدیث نمبر 2015 سیدنا عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا 3 اوقات ایسے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے اور مردوں کو قبروں میں دفن کرنے سے منع فرماتے تھے۔ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، جس وقت عین دوپہر کا وقت ہو حتیٰ کہ سورج ڈل جائے، اور جس وقت سورج غروب ہونے کے لیے جھک جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2016 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے ایک آدمی کا ذکر کیا جو فوت ہو گئے تھے۔ انہیں رات کے وقت دفن کر دیا گیا اور معمولی سے کپڑے میں کفن دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ پلائی کہ کسی شخص کو کسی مجبوری کے بغیر رات کے وقت دفن کیا جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 90 ایک قبر میں ایک سے زائد افراد کو دفن کرنا۔ حدیث نمبر 2017 سیدنا ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب احد کا دن تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف پہنچی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبریں کھودو کشادہ کرو اور ایک قبر میں 2 اور 3 افراد دفن کرو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسے مقدم کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے زیادہ قرآن پڑھنے والے کو مقدم کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2011 سیدنا ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا احد کے دن شدید زخم لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا قبریں کھودو کشادہ کرو اچھی طرح بناؤ اور قبر میں 2 اور 3 کو دفن کرو اور ان میں سے جو قرآن زیادہ پڑھنے والا ہے اسے مقدم کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2019 سیدنا ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبریں کھودو اچھی طرح بناؤ اور 2 اور 3 کو دفن کرو اور ان میں سے جو زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے اسے مقدم کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 91 کسے مقدم کیا جائے گا؟ حدیث نمبر 2020 سیدنا ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا احد کے دن میرے والد شہید کر دیے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبریں کھودو کشادہ بناؤ اور اچھی طرح بناؤ اور قبر میں 2 اور 3 کو دفن کرو اور ان میں سے جو قرآن زیادہ پڑھنے والا ہے اسے مقدم کرو۔ میرے والد 3 میں سے تیسرے تھے اور وہ ان میں سے زیادہ قرآن پڑھنے والے تھے، پس انہیں مقدم کیا گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 92 میت کو لحد میں رکھ دینے کے بعد باہر نکالنا۔ حدیث نمبر 2021 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس اسے قبر میں اتار دیے جانے کے بعد تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسے باہر نکالا گیا۔ آپ نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھا، اپنا لعاب دہن اس پر ڈالا اور اپنی قمیض اسے پہنائی۔ واللہ اعلم۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 2022 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے متعلق حکم فرمایا تو آپ نے اسے اس کی قبر سے نکال کر اس کا سر اپنے گھٹنوں پر رکھا، اپنا لعاب دہن اس پر ڈالا اور اپنا قمیض اسے پہنایا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ واللہ عالم۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 93 میت کو دفن کر دینے کے بعد قبر سے باہر نکالنا۔ حدیث نمبر 2023 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میرے والد کے ساتھ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا، میرا دل خوش نہیں تھا حتیٰ کہ میں نے اسے باہر نکالا اور الگ دفن کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 94 قبر پر نماز جنازہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 2024 سیدنا یزید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے تو آپ نے ایک نئی قبر دیکھی تو فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ فلاں قبیلے کی آزاد کردہ لونڈی ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا۔ وہ ظہر کے وقت فوت ہو گئی جبکہ آپ روزہ سے تھے اور قیلولہ فرما رہے تھے، بس ہم نے آپ کو جگانا پسند نہ کیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنائے اور آپ نے اس پر 4 تکبیریں کہی، پھر فرمایا تم میں سے کسی کو کوئی فوت ہو جائے جبکہ میں تم میں موجود ہوں تو مجھے اس کی اطلاع کرنا، اس لیے کہ میری دعا اس کے لیے رحمت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2025 الشعبی نے بیان کیا، اس صاحب نے مجھے بیان کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک الگ قبر کے پاس سے گزرے تھے، بس آپ نے ان کی امامت کرائی اور انہوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی۔ ان سے کہا گیا آپ کو کس نے بتایا تھا؟ انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2026 شعبی نے بیان کیا، مجھے اس صاحب نے بیان کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ایک الگ تھلگ قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے اصحاب نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی۔ ان سے کہا گیا آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2027 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی قبر پر اس کی تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھائی۔ حکم الحدیث ما قبل کے ساتھ صحیح ہے۔ باب نمبر 95 جنازے سے فارغ ہو کر سواری پر سوار ہونا۔ حدیث نمبر 2028 سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الدحداح کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں زین کے بغیر ایک گھوڑا پیش کیا گیا تو آپ اس پر سوار ہوئے جبکہ ہم آپ کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 96 قبر پر اضافہ کرنا۔ حدیث نمبر 2029 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت بنانے یا اس پر اضافہ کرنے یا اسے پختہ کرنے سے منع فرمایا۔ سلیمان بن موسیٰ نے اضافہ نقل کیا یا اس پر لکھا جائے، اس سے منع فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 97 قبر پر عمارت بنانا۔ حدیث نمبر 2030 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا گچ کرنے یا اس پر عمارت بنانے یا اس پر کوئی بیٹھے اس سے منع فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 98 قبروں کو پختہ بنانا۔ حدیث نمبر 2031 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا گچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 99 قبروں کو برابر کرنا جبکہ وہ بلند ہو۔ حدیث نمبر 2032 ابن وہب نے بیان کیا، عمر بن حارث نے مجھے بیان کیا کہ ثمامہ بن شفیع نے انہیں بیان کیا کہ ہم فضالہ بن عبید کے ساتھ سرزمین روم میں تھے، ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا تو سیدنا فضالہ رضی اللہ عنہ نے اس کی قبر کے متعلق حکم فرمایا تو اسے برابر کیا گیا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں برابر کرنے کا حکم دیتے ہوئے سنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2033
ابو الحیاج نے بیان کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کام پر نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ تم جس اونچی قبر کو دیکھو اسے برابر کر دو اور جس کسی گھر میں کوئی مورتی دیکھو اسے مٹا دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 100 قبروں کی زیارت۔ حدیث نمبر 2034 سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا بس اب ان کی زیارت کرو۔ میں نے تمہیں قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زائد رکھنے سے منع کیا تھا بس اب جتنی دیر تک تمہارا دل چاہے رکھو۔ میں نے تمہیں مشکیزوں کے علاوہ کسی اور برتن میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا بس تمام برتنوں میں پیو اور تم نشہ آور چیز نہ پیو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2035 سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زائد دن کھانے سے منع کیا کرتا تھا بس کھاؤ کھلاؤ اور جب تک تمہارا دل چاہے ذخیرہ کرو۔ اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تم ان برتنوں کدو کے بنائے ہوئے برتن تارکول کیے ہوئے برتن کھجور کے درخت سے بنائے گئے برتن اور سبز گھڑے میں نبیذ نہ بناؤ بس تم جس برتن میں چاہو نبیذ بناؤ اور ہر نشہ آور چیز سے اجتناب کرو۔ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا بس جو زیارت کرنا چاہے تو وہ زیارت کرے لیکن زبان سے فحش کلام بے صبری والی بات نہ کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 101 مشرک کی قبر کی زیارت۔ حدیث نمبر 2036 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ رو پڑے اور آپ نے اپنے آس پاس والوں کو بھی رلایا اور فرمایا میں نے اپنے رب عز و جل سے اجازت طلب کی کہ میں ان کے لیے مغفرت طلب کروں تو اس نے مجھے اجازت نہیں دی اور میں نے ان کی قبر کی زیارت کے متعلق اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مل گئی۔ بس قبر کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ وہ تمہیں موت یاد دلاتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 102 مشرکوں کے لیے استغفار کی ممانعت۔ حدیث نمبر 2037 سعید بن مسیب نے اپنے والد سے روایت کیا انہوں نے کہا جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے جبکہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ان کے پاس تھا۔ آپ نے فرمایا چچا جان کہہ دے کلمہ لا الہ الا اللہ میں اس وجہ سے تمہارے لیے اللہ عز و جل سے بحث و مباحثہ کروں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی ربی نے ان سے کہا ابو طالب کیا آپ عبد المطلب کے دین سے بیزار ہوتے ہیں؟ پس وہ دونوں ان سے کلام کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے جو آخری بات کی وہ یہ تھی میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا حتیٰ کہ مجھے روک دیا جائے۔ پس یہ آیت نازل ہوئی نبی اور مومنوں کے لیے زیبا نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کرے اور یہ آیت نازل ہوئی آپ اپنی پسندیدہ شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2038 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے ایک آدمی کو اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کرتے ہوئے سنا تو میں نے کہا کیا تم ان دونوں کے لیے استغفار کرتے ہو جبکہ وہ دونوں مشرک تھے؟ اس نے کہا کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار نہیں کیا تھا؟ پس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ان کا اپنے والد کے لیے استغفار صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کے لیے استغفار چھوڑ دیا تھا۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 103 مومنوں کے لیے استغفار کا حکم۔ حدیث نمبر 2039
محمد بن قیس بن مخرمہ بیان کرتے ہیں، میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں اپنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا ضرور بتائے۔ انہوں نے فرمایا جس رات میری باری تھی تو آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، آپ نے کروٹ بدلی، اپنے جوتے اپنے پاؤں کے پاس رکھے، اپنے ایزار کا ایک طرف بستر پر بچھایا، بس آپ اتنی دیر ہی ٹھہرے کہ آپ نے گمان کیا کہ میں سو چکی ہوں، پھر آپ نے آہستہ سے جوتے پہنے، چپکے سے اپنی چادر اٹھائی اور پھر آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستگی سے باہر تشریف لے گئے۔ میں نے بھی اپنی قمیض اپنے سر پر رکھی، پہنی، اوڑھنی لی، ایزار پہنا اور آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی حتیٰ کہ آپ بقیع قبرستان پہنچے۔ آپ نے اپنے ہاتھ 3 بار اٹھائے اور دیر تک اٹھائے رکھے، پھر آپ واپس مڑے تو میں بھی واپس آ گئی، آپ تیز ہوئے تو میں بھی تیز ہو گئی، آپ دوڑے تو میں بھی دوڑ پڑی، آپ اور تیز دوڑے تو میں بھی اور تیز دوڑی، پس میں آپ سے آگے آگے آ کر اندر داخل ہو گئی، بس اتنا پہلے کہ میں لیٹ گئی تو آپ بھی اندر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ آپ کو کیا ہوا کہ سانس پھولی ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا آپ مجھے بتا دیں یا پھر وہ باریک بین یا باخبر ذات مجھے بتا دے گی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان ہو، پس میں نے آپ کو وہ خبر بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی وہ سایہ تھی جو کہ میرے آگے تھا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ پس آپ نے میرے سینے میں گھونسا مارا، مجھے تکلیف پہنچائی، پھر فرمایا کیا تم خیال کرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا لوگ جو بھی چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جس وقت تو نے دیکھا تھا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے لیکن وہ اندر نہ آئے جبکہ تم اپنے کپڑے رکھ چکی تھی، انہوں نے مجھے آواز دی اور تم سے مخفی رکھا، پس میں نے انہیں جواب دیا اور اسے تم سے مخفی رکھا۔ میں نے گمان کیا کہ تم سو چکی ہو، میں نے تمہیں جگانا ناپسند کیا اور مجھے یہ بھی اندیشہ تھا کہ تم وحشت کا شکار ہو جاؤ گی، پس انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ میں جنت البقیع جاؤں اور ان کے لیے استغفار کروں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح دعا کروں؟ آپ نے فرمایا کہو مومن اور مسلم گھروں کے مکینوں پر سلام ہو، اللہ ہم سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہ جانے والوں پر رحم فرمائے، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہم سے ملنے والے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2040 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اپنے کپڑے پہنے، پھر باہر تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی لونڈی سیدہ بریدہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے جائے، پس وہ آپ کے پیچھے گئی حتیٰ کہ آپ بقیع تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں جتنی دیر اللہ نے چاہا قیام فرمایا، پھر واپس تشریف لے آئے۔ سیدہ بریدہ رضی اللہ عنہا آپ سے پہلے آ گئی اور مجھے بتایا میں نے آپ سے کسی چیز کا ذکر نہ کیا حتیٰ کہ میں نے صبح کی، پھر اس کا آپ سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بقیع والوں کی طرف بھیجا گیا تھا تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2041 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات میرے ہاں قیام کرنے کی باری ہوتی تھی تو آپ رات کے آخری حصے میں بقیع کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور یوں فرماتے تھے سلام ہو تم پر مومن قوم کے گھروں پر، ہم سے اور تم سے کل کا وعدہ کیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملاقات کرنے والے ہیں، اسے اے اللہ بقیع الغرقد والوں کی مغفرت فرما۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2042 سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تھے تو یوں دعا فرماتے تھے ان گھروں کے مسلمان اور مومن مکینوں پر تم پر سلامتی ہو، بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملاقات کرنے والے ہیں، تم ہمارے میر سامان ہو اور
ہم تمہارے پیچھے ہیں، میں اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2043۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب نجاشی فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2044۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے نجاشی کی وفات کی اسی روز اطلاع کر دی تھی جس روز وہ فوت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 104، قبروں پر چراگاہ کرنے کی سنگینی۔ حدیث نمبر 2045۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں، ان پر مساجد بنانے والوں اور چراگاہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 100۔ باب نمبر 105، قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنے کی سنگینی۔ حدیث نمبر 2046۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی انگارے پر بیٹھ جائے حتیٰ کہ وہ اس کے کپڑے جلا ڈالے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر مجاور بن کر بیٹھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2047۔ سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو۔ حکم الحدیث صحیح لغیرہ۔ باب نمبر 106، قبروں کو مساجد سجدگاہ بنانا۔ حدیث نمبر 2048۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس قوم پر لعنت فرمائی، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2049۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 107، صاف رنگے ہوئے کپڑے چمڑے کے جوتے پہن کر قبروں کے درمیان چلنے کی کراہت۔ حدیث نمبر 2050۔ سیدنا بشیر بن الخصاصیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا تو آپ مسلمانوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا یہ لوگ شر کثیر سے آگے نکل آئے۔ پھر آپ مشرکوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا یہ لوگ خیر کثیر سے آگے نکل آئے۔ پھر آپ نے التفات فرمایا تو ایک آدمی کو جوتوں سمیت قبروں میں چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا سبتی صاف رنگے ہوئے چمڑے کے جوتوں والے انہیں اتار دے۔ حکم الحدیث حسن۔